مولاي صل وسلم دائما ابدا. آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ سورۃ الکہف وہ سورت ہے جس کے بارے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس سورہ مبارکہ کو جمعۃ المبارک کے روز تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اس کی زندگی کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی کچھ خاص باتیں جو کہ دوسری صورتوں سے اس کو ممتاز کرتی ہیں، اس میں ایک قصہ موسیٰ و خضر ہے جس کا تذکرہ سورہ کہف میں بڑے اہتمام و انصرام سے کیا گیا ہے۔ تفصیل تو اس کی بخاری شریف میں ہے، اجمالاً اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں ہم نے ابی بن کعب سے سنا کہ نبی پاک صاحب دولت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے تھے۔ دوران خطاب کسی نے پوچھا، جناب والا اس وقت روئے زمین پر کوئی آپ سے بڑھ کے عالم بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے علم کے مطابق تو مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، کیوں؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر کوئی علم والا بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا، موسیٰ تم سے بھی بڑھ کے ہمارا ایک بندہ خضر ہے۔ جناب موسیٰ نے سنا تو حیران ششدر رہ گئے کہ مجھ سے بڑھ کے بھی ہوئے زمین پہ کو عالم ہے، اے مولا میں ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر سفر کا آغاز کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے جن کا نام مفسرین نے یوشع بن نون بتایا ہے۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور قرآن نے ان کو فتح سے ذکر کے جوان آدمی تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، تو جوان آدمی جناب یوشع اپنے خادم سے کہا، سفر درپیش ہے، تیاری کرو۔ کہا جی حضرت تیاری ہے۔ فرمایا مچھلی بھی بھون کے ساتھ ڈال دو، راستے میں بھوک لگے گی۔ اب جناب یوشع بن نون نے مچھلی تیار کی، اس کو بنایا، اس کو بھونا، اس کو ٹفن میں پیک کیا اور چل پڑے۔ راستے میں رات پڑ گئی، لیٹ گئے۔ جناب یوشع جاگتے رہے، جناب موسیٰ آرام فرمانے لگے۔ اسی اثناء میں ٹفن کھلا، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ قرآن میں زندہ ہو کے اس نے دریا میں راستہ بنایا اور نکل پڑی۔ ابھی جو خادم تھے انہوں نے مرشد کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ راستے میں جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یوشع بھوک لگی ہے، لاؤ مچھلی جو بنا کے ساتھ لائے تھے وہ کھاتے ہیں۔ اوہو حضرت صاحب مجھے بتانا یاد نہ رہا، راستے میں جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہ مچھلی زندہ ہو گئی، دریا میں راستہ بنایا، نکل گئی۔ جناب موسیٰ کہنے لگے، جس جگہ وہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی وہیں تو وہ اللہ کا نیک بندہ ملے گا۔ اپنے قدموں کے نشانوں پہ پلٹتے پلٹتے واپس آئے، کہا جی یہاں سے وہ مچھلی زندہ ہو کے گزری۔ اب وہاں ایک جزیرہ تھا جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سر جھکا کے، حدیث پاک ہے، انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایک رومال لے رکھا تھا، بڑا رومال تھا، ایک سر کے اوپر تھا اور ایک نیچے انہوں نے ڈال رکھا تھا، اس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، وعلیکم السلام، آپ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہیں؟ کہا جی میرا نام موسیٰ ہے۔ اچھا کس لیے آج تشریف لائے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم دیا، اور قرآن کے الفاظ ہیں من لدنک علما، جو علم لدنی آپ کے پاس ہے وہ کچھ مجھے بھی عطا کیجیے۔ کہا پھر آئے میرے ساتھ، آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ تو مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ جس جگہ پہ جناب خضر موجود تھے وہاں پہ مردہ مچھلی زندہ ہو کے
راستہ بنا کے نکل پڑی، زندہ ہو گئی، مردہ تھی، راستہ بنایا، چل پڑی۔ تو جہاں پہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ موجود ہوتا ہے وہاں پہ کوئی مردہ دل لے کے چلا جائے، اللہ مردہ دل کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ جناب خضر علیہ السلام کے ہمراہ انہوں نے سفر شروع کیا۔ خضر کا اصل نام مختلف محققین نے بیان کیا ہے، کسی نے بلی کا ذکر کیا ہے، کسی نے یسع ذکر کیا ہے۔ خضر مشہور ہے، اس کو خضر بھی پڑھتے ہیں اور خضر بھی پڑھتے ہیں، جس کا معنی ہے سبزہ۔ اور آپ کے بارے ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ اللہ کا نام جپتے تھے وہیں پہ سبزہ اگایا کرتا تھا، اس بنا پر آپ کو خضر کہا جانے لگا۔ جناب خضر علیہ السلام کے ہمارا سفر شروع کرنے لگے تو جناب خضر نے آہستگی سے کہا، جناب والا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ جناب موسیٰ کہنے لگے جو آپ کو علم ہے مجھے نہیں ہے۔ اب فزکس آپ دیکھیں، فزکس میں طبیعیات کے بارے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ما بعد الطبیعیات کیا ہے، یہ میٹا فزکس کیا ہے، سائنس اس بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ بات بھی کرے گی تو کسی کی تسلی اور تشفی نہ ہو سکے گی۔ یہ جو علم لدنی کے حامل ہوتے ہیں یہ میٹا فزکس کے بارے بات کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ انسان کو سکون میسر آ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ روح کا کیا چکر ہے، یہ شعور کسے کہتے ہیں؟ دماغ تو ہے، دماغ تو جانور کا بھی ہوتا ہے، لیکن عقل کہاں پہ تلاش کرے جناب والا؟ یہ دماغ ہے، اس میں سے یہ عقل نکالنی ہے۔ یہ شعور کیا ہے؟ یہ ما بعد الطبیعیات کی باتیں یہ خضر ہی کر سکتے، یہ علم لدنی کے حامل ہی کر سکتے۔ ہم یہ حاصل کر لیں گے، یہ حاصل کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، کر لوں گا جمع مال و زر، اس کے بعد کیا؟ So what is the next of ecstasy؟ انتہا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کر لوں گا جمع مال و زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب ہوئی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدوں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ ہوگی طلب جو حسن سے راز و نیاز کی، کر لوں گا گیس منہ میں سحر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹ کھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ یہ جو اس کے بعد کیا ہے اس کا جواب خضر ہی دے سکتے ہیں، اس کا جواب علم لدنی کے حامل ہی دے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو موجود ہے یہ ہر وقت موجود نہ رہے گا۔ میرے پاس یہ ممبر ایک امانت ہے، کل میرے پاس نہ رہے گا۔ آپ کے پاس عہدہ ایک امانت ہے، یہ آپ کے پاس نہ رہے گا۔ آپ کے پاس کوئی کرسی ہے، کوئی منصب ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کا جواب قرآن دیتا ہے، جنات تجری تحتها الانہار، نیک ہوئے اللہ ایسی جنتیں دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اگر تو کفر اختیار کیا، نافرمانی کی، یہاں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اور وہاں بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ جناب خضر کہنے لگے، موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ کہا جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ ٹھیک ہے، سفر کا آغاز ہوا، چونکہ جزیرے پہ تھے، کنارے پہ پہنچے، کشتی والوں سے کہا ہم نے پار جانا ہے۔ کسی نے کچھ پیسے مانگے ہوں گے، کسی نے کچھ۔ ایک ملاح کہنے لگا جناب آپ نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، آئے میں آپ کو مفت میں ہی کشتی سے دریا پار کرا دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔ راستے میں جناب خضر علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، وہ تختے پہ چوچے مار رہی ہے۔ آپ فوراً سے پہلے اٹھے، تختہ اکھاڑ دیا، پانی بھرنے لگا، کنارہ قریب آ رہا تھا۔ جناب موسیٰ جلال میں آ گئے، فرمایا ایک تو مفت بیچارے نے ہمیں بٹھایا ہے، دوسرا آپ نے اس کو نقصان کر دیا۔ فرمانے لگے میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہا جی اچھا مجھے بھول ہو گئی ہے، اب ایسی بات نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے فانطلقا، دونوں پھر چل پڑے، حتی اذا لقیا غلام، ایک لڑکا ملا جو بچوں میں کھیل رہا تھا، فقتلہ، خضر نے اس کو پکڑ کے مار دیا۔ قال قتلت نفسا زکیا بغیر نفس، جناب موسیٰ پھر جلال میں آ گئے، فرمایا ایک جان کو بغیر جان کے بدلے مار دیا، قصاص بھی کوئی نہیں ہے، کیوں مارا ہے؟ لقد جئت تشریعا نکرا، آپ نے بڑا برا فعل کیا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع
جناب خضر کہنے لگے آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کریں گے؟ کہا اچھا جناب والا ان سألتک عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. جناب والا اب اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا پھر میرے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا، میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا. فانطلقا، قرآن کہتا پھر چل پڑے. اچھا جب آگے پہنچے ایک بستی آئی، بستی والوں سے کہا ہم بھوکے ہیں کھانا کھلاؤ. فأبوا أن يضيفوهما، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. دیوار کے سائے تلے بیٹھ گئے، وہ دیوار گرنے لگی. جناب خضر نے ہاتھ بڑھایا اور دیوار کو سیدھا کر دیا. جناب موسیٰ پھر جلال میں آ گئے. ایک تو یہ شودے لوگ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، بدلے میں آپ نے مفت میں دیوار کو سیدھا کر دیا. ان سے ہم کھانا ہی کھا سکتے تھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب خضر بول پڑے ھذا فراق بینی و بینکم. جناب والا اب ہمارے اور آپ کے درمیان فراق ہو گیا، اب ہم مزید نہیں چل سکتے، لیکن جانے سے پہلے سوالوں کے جواب دیتے جائیں. جو میں نے اعمال کیے ہیں ان کی تعبیر یہ ہے. سب سے پہلے جو میں نے کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دریا کے اس پار ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جب کسی سالم کشتی کو دیکھتا تو قابو کر لیتا تھا. میں نے تختہ اکھاڑ دیا کہ 2 کیل لگا کے پھر سیدھی کر لے گا، لیکن کشتی تو بچ جائے گی. اور جس بچے کو میں نے مارا ہے مجھے حکم دیا گیا کہ بھئی یہ بڑا ہو کے والدین کو بھی کفر میں مجبور کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے والدین کو نیک اور صالح بچہ عطا کر دے گا. رہی آخری بات جو کہ آج ہمارا موضوع ہے، وہ آخری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا میں نے دیوار سیدھی کیوں کر دی؟ کان تحتہ کنز. جناب خضر کہنے لگے موسیٰ اس کے نیچے خزانہ تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا. وہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. بات یہ ہے اللہ نے فرمایا خضر اس کو سیدھا کر دو، اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. ان کا باپ نیک آدمی تھا. ہر دوسرے بندے کی پریشانی ہے جی بچہ بات نہیں مانتا، بچوں سے بڑی تکلیف ہے، بچوں کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے. حدیث پاک ہے، تفسیر امام ابن ابی حاتم میں ہے، جامع بیان میں ہے. فرمایا اگر باپ نیک ہو اللہ نہ صرف اولاد کو نیک کر دیتا ہے بلکہ اللہ اولاد کی اولاد کو بھی نیک کر دیتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، جس کا باپ نیک ہو اللہ اولاد کی حفاظت بھی کرتا، اولاد کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے. جس محلے میں ہو اللہ محلے والوں کی حفاظت بھی کر دیتا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ نیک تھا. ہم مال اکٹھا کرتے. جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کا باپ تھا، 70,000 درہم میں فروخت کر کے پیسے صدقہ کر دیے. لوگ کہنے لگے اولاد کے لیے چھوڑ جاتے. فرمایا جو صدقہ کیا ہے اولاد کے لیے تو کیا ہے کہ اللہ اس کے صدقے ان کو لڑائی سے محفوظ رکھے گا، ورنہ یہ جو 80,000 درہم میں چھوڑ کے جاتا میری آنکھیں بند بعد میں ہوتی، جھگڑے پہلے شروع ہو جاتے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کا وقت تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، بچہ سامنے لیٹا ہوا ہے، مصلی بچھایا اور آپ نے تہجد کے نفل شروع کیے. نماز پڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اپنے بیٹے کی طرف منہ کر کے کہا من اجلک یا بنی، اے میرے بیٹے سارا جگ سو رہا ہے، تیرا باپ جاگ رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تیری خاطر تہجد پڑھ رہا ہے. میرے بچے میری وجہ سے اللہ تجھے نیک بنا دے، میری وجہ سے اللہ تجھے عزتوں والا کر دے. جناب سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے آپ کہتے کبھی دل نہ کرتا نماز لمبی کرنے کو، نفل چھوڑنے کو، سنتیں چھوڑنے کو دل کرتا. اذکر ولدی، مجھے میرا بچہ یاد آ جاتا، میں رب کی نماز لمبی کرتا اور بیٹے کو آواز دے کے کہتا اے بیٹے میں رب کی نماز تیری خاطر ادا کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے تجھ میں پریشانیاں نہ آئیں، میری وجہ سے تو دکھوں میں مبتلا نہ ہو. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے خضر دیوار سیدھی کر دے، اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، بچوں سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، باپ سے لینا دینا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا والد نیک آدمی تھا. امام راضی کہتے ہیں اس کی نیکی کیا تھی یہ بیان نہیں کی گئی، لیکن فرمایا میرے نزدیک وہ ایماندار آدمی تھا. آپ نے بعض اقوال بھی نقل کیے، اس کو جو عہدہ دیا جاتا خیانت نہ کرتا، امانت دی جاتی اس میں خیانت نہ کرتا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی
نہ صرف اس کی حفاظت فرمائی، اس کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائی، جو مال تھا اللہ نے اس کو بھی اپنی حفاظت میں دے دیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ساتھیوں کوئی حل نہیں ہے اولاد کو نیک بنانے کا، ایک حل ہے خود اچھے ہو جاؤ، اللہ اس کے صدقے اولاد کو بھی اچھا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔